بخاری صاحب موجودہ حکومت کیا وزیر اعظم صاحب 5 سال مکمل کریں گے؟ جب تک ان کو میجورٹی رہے گی نیشنل اسمبلی میں تو پورے کریں گے. اگر میجورٹی لوز کر گئے تو پھر گھر چلے جائیں گے. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے نا. کوئی اختلافات ہیں اس وقت پی پی کے اور نون کے درمیان؟ دیکھیں جی، ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ ہمارے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، وہ ریزالو بھی ہو جاتا ہے. ہمیں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی گلے شکوے ہیں کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ ہم سے کیے اس گورنمنٹ کے آغاز پہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے تحفظات ہوتے ہیں بھی ہیں، اور یہ ہم ان کو گفت و شنید سے ریزالو کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ اس ملک میں جمہوری سسٹم میں بلیو کرتی ہے اور اس کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. یہ آئے دن دیکھیں دنیا میں بہت سارے، جاپان میں دیکھیں آئے دن گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات تو نہیں ہوگی، لیکن سو فار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں جمہوری نظام ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور اس کے لیے پارلیمان کا وجود بہتر ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹرینتھ دی ہوئی ہے. لیکن ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ ہیں اور ہم ان کا اظہار بھی کرتے تھے، اپنی قیادت سے بھی کرتے ہیں، اور ہماری قیادت بھی ان سے بات کرتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور جو کمٹمنٹس ہیں آپ نے ابھی تک ساری آنر نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، یہ چلتا رہتا ہے. حاجی آصف صاحب نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام حکومت ہے یہ بہتر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے نظام حکومت؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں بات ہو، ہم تو ہر اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں جو 1973 کے آئین کی ہے، اور جو پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. اب ہائبرڈ کا مجھے نہیں پتا اس کا کیا کہنے کا مقصد ہے. مطلب ایک فریز شروع ہو گیا ہائبرڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بلیو کرتا ہوں جو حکومت 1973 کے آئین کے نیچے ہے اور جو پیرامیٹرز اس میں ڈیفائنڈ ہیں، جو اس کی حکومت ہیں، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس وقت تحریک انصاف کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تو کیا کوئی اگلی حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنائے، اور ہم اس کو اپنا آئینی حق سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا جمہوری حق سمجھتے ہیں. اگر عوام نے پذیرائی کی، پیپلز پارٹی کے پاس استعداد میں MNAs آئے، تو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ بنائیں گے. اور ہمارا آبجیکٹ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے لیے چیئرمین بلاول کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم پرائم منسٹر 2026 میں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2026 سے ابھی دیکھیں الیکشن تو دیکھیں نا 5 سال 2029 ہے. جب بھی الیکشن ہوگا، میں نے 26 کی تو بات نہیں کی، لیکن جب بھی الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی کے ایفرٹ ہوں گے کہ ہم پارلیمان میں بالخصوص قومی اسمبلی میں ہم اکثریت حاصل کریں. مزید کون سے بڑے نام پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ کوئی آ رہے ہیں بڑے نام؟ نہیں، یہ تو ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، وہ شامل ہوتے رہتے ہیں. مطلب 2 دن پہلے بھی ایک خاتون جو ان کی وومن ونگ کی سیکرٹری انفارمیشن تھی، وہ مجھ سے ملی پیپلز پارٹی کے آفس. انہوں نے ہماری قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، ہماری پالیسیز پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ جوائننگ پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس رہتا ہے یہ. اچھا بخاری صاحب، پاکستان میں چونکہ میجورٹی نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی فوکسڈ پالیسی ہو کہ ہم نے یہ نوجوانوں کے لیے، IT کے شعبے کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے یہ کچھ اقدامات کرنے ہیں؟ دیکھیں آپ ہی ابھی ہماری گورنمنٹ ادھر سندھ میں ہے، تو سندھ کی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے لوگوں کے سامنے بہت بہتر ہے باقی صوبوں کی کارکردگی. پنجاب اور سندھ میں کمپیریزن کیا جائے تو بہتر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل بہتر ہے. ایک ایشو ہے، ہمیں کراچی کا ایشو ریز کرتے ہیں نا وہ، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہے، پری پارٹیشن بھی بناتی رہی ہے، آفٹر پارٹیشن بھی پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلش. کون سے پولیٹیکل پارٹی؟ ہاں، کنونشن لیگ کس نے بنائی تھی؟ ریپبلکنز کس نے بنائی تھی؟ پری پارٹیشن یونینسٹ کس نے بنائی تھی؟ کیو لیگ کس نے بنائی تھی؟ آپ کے سامنے نا مثالیں. 87 سے پہلے MQM کا کوئی ایگزسٹنس تھا؟ مارشل لا کی پیداوار ہے نا یہ. 1987 میں مارشل لا تھا، کس نے بنائی اور پھر کس نے توڑی؟ تو اس لیے پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. میری بات سمجھیے. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ میں دیکھیں، آپ دیکھیں ہیلتھ میں دیکھیں،
آپ ایگریکلچر فیلڈ میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اہیڈ ہے باقی جماعتوں سے. لیکن بہاری صاحب 17 سال تو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے سندھ میں, لیکن ایک یونیورسٹی روڈ ہے کراچی کا, بڑا اہم روڈ ہے, تقریباً 70-80 لاکھ لوگ روزانہ وہاں سے متاثر ہوتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہ ابھی تک سالوں ہو چکے ہیں نہیں بنا. ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا اس نے, کیا نام ہے, دیکھیں نا جی, ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں, ایک ہوتے ہیں میونسپل فنکشنز. کراچی کے میونسپل فنکشنز پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں. اس سے دیکھیں نا, روڈ, سٹریٹس, سیوریج, یہ ساری چیزیں میونسپل فنکشنز میں آتی ہے نا. تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ ادارہ تو کبھی تھا ہی نہیں, پہلی دفعہ میونسپل فنکشن والا ادارہ پیپلز پارٹی کے پاس آ رہا ہے. تو ہمارا میئر صبح شام بھاگتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنی ٹرنر پوری کرے گا تو اس کی پرفارمنس جو ہے لوگ اس کو ایگزامن کر لیں گے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے کراچی میں؟ ہوپ فلی. اور ایک اور بات بھی ہے نا, ہمارا ایک گلہ بھی تھا, جو کمٹمنٹس کرتے رہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈز فراہم کرنے کی, اگر فیڈرل گورنمنٹ فنڈز فراہم نہ کرے تو پروونشل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بھی تو کمٹمنٹس کرتے رہے نا کراچی کے لیے. یہ بہاری صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے, سابق وزیر خزانہ, کہ 3600 ارب روپے کا فنڈ ہوتا ہے صوبائی حکومت کے پاس, سندھ حکومت کے پاس, جو کہ روزانہ کے تقریباً 10 ارب روپے بنتے ہیں. تو فنڈ تو ہوتا ہے, لیکن بات ہے کہ ایک تو فنڈز ہوتا ہے پیپر پہ, کہ آپ ایئر مارک کرتے ہیں کہ یہ فنڈز آپ کو فراہم ہوں گے. اصل بات ہے فنڈز پریکٹیکلی ڈیلیور بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو تقریباً کتنے ملتے ہوں گے؟ میں اس کے بعد یہ فائنانس منسٹر ہمارا سندھ والا بتا سکے گا, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں آپ کو. اچھا بہاری صاحب, بانی پی ٹی آئی عمران خان کا سیاسی مستقبل, بشرا بی بی کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی مستقبل ان کے اپنے کنڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آیا سیاسی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کرتے. تو یہ ان پہ اپنے پہ اس کا دار و مدار ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.